السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری آر چینل لے کر. سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان. امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگتی ہوگی. یہ آپ کا اپنا چینل ہے, اسے لائک, سبسکرائب, کمنٹ, شیئر ضرور کریے گا. آج کے کردار میں سلطان صلاح الدین ایوبی, فاطمہ, نور الدین جنگی, زین الدین, علی بن سفیان, غیاث بلبیس. سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی تک صرف تہمت پہنے ہوئے برہنہ گھوڑے پہ تھے, باقی جسم ننگا تھا. اس نے جلاد کو ہی بلایا اور ان غداروں کو جنہیں فوج کے سامنے لایا گیا تھا جلاد کے حوالے کر کے ان کے سر جسموں سے الگ کرا دیے. اس نے ایک اور حکم دے کر سب کو حیران کر دیا. اسے یہ حکم دیا کہ یہ فوج یہیں سے محاذ کو کوچ کرے گی. تمہارا ذاتی اور دیگر ساز و سامان اور رسد تمہارے پیچھے آئے گی. فوج کوچ کر گئی, جس کا مطلب یہ تھا کہ مصر فوج کے بغیر رہے گا. سلطان ایوبی نے غداروں کے کٹے ہوئے سر دیکھے. وہ کسی سے کوئی بات کرنے لگا تو اسے ہچکی سی آئی اور اس کے آنسو بہہ نکلے. اس نے کپڑے پہنے اور ایک سمت چل پڑا. اس نے اپنے ساتھ کے حکام سے کہا, مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دشمن ملت اسلامیہ میں اسی طرح غدار پیدا کرتا رہے گا اور وہ دن آ جائے گا جب غداروں کی گردنیں مارنے والے بھی دشمن کو دوست کہنے لگیں گے. میرے دوستوں, اسلام کو سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کو پہچانو. مصر کے جن حاکموں کو معلوم نہیں تھا کہ سلطان ایوبی نے فوج کو کیوں کوچ کروایا ہے, انہیں اس نے بتایا کہ یہ فوج یہاں فارغ بیٹھی تھی. میں یہ حکم دے گیا تھا کہ اسے فارغ نہ رہنے دیا جائے. جنگی مشقیں جاری رہیں اور شہر سے دور لے جا کر اس فوج کو وقتاً فوقتاً جنگی حالت میں رکھا جائے اور ذہنی تربیت بھی جاری رہے. مگر میرے حکم پر عمل نہیں کیا گیا. میں نے دو ذمہ دار حاکموں کو سزائے موت دے دی ہے. انہوں نے ایک سازش کے تحت فوج کو فارغ رکھا. سپاہی جوئے اور نشے سے دل بہلانے لگے اور ان کے ذہنی افواہوں کو قبول کرنے لگی. تم شاید یہ سوچ رہے ہو کہ مصر میں فوج نہیں رہی. گھبراؤ نہیں, فوج آ رہی ہے. جس فوج نے شوبک فتح کیا ہے وہ قاہرہ میں داخل ہو چکی ہے. اس نے میرے پیچھے پیچھے کوچ کیا تھا. وہ فوج دشمن کو اور دشمن کے گناہوں کو بہت قریب سے دیکھ آتی ہے. اسے کوئی باغی نہیں کر سکتا. اس کے سپاہی شہیدوں کو دھوکہ نہیں دیں گے. اور یہ فوج جو یہاں سے جا رہی ہے یہ انشاءاللہ یہ کرک پر حملہ کرے گی یا دشمن اس پر حملہ کرے گا, پھر یہ بھی دشمن کو جان جائے گی. جو سپاہی ایک بار دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑے اسے کوئی لالچ غداری پر آمادہ نہیں کر سکتا. یہ انقلاب اس طرح آیا تھا کہ نور الدین جنگی اور اپنے بھائی تقی الدین کی طرف قاصد بھیج کر سلطان ایوبی خفیہ طور پر قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا تھا. اپنے نائبین کو کمان دے کر اس نے سخت ہدایت دی تھی کہ اس کی غیر حاضری کی کسی کو خبر نہ ہو. اس نے کہا کہ زنگی ضرور مدد بھیجے گے. جو ہی اس کی مدد آئے اتنی ہی اپنی فوج یہاں سے قاہرہ بھیج دی جائے, لیکن راستے میں پڑاؤ زیادہ نہ کرے. اس سے سلطان ایوبی کے دو مقاصد تھے. ایک یہ کہ اگر مصر کی فوج باغی ہو گئی تو محاذ سے آنے والی فوج بغاوت فرد کرے گی, اور اگر حالات ٹھیک ہوئے تو مصری فوج محاذ پر آ جائے گی اور محاذ کی فوج مصر میں رہے گی. سلطان ایوبی قاہرہ پہنچا تو اس کی موجودگی خفیہ رکھی گئی. رات اس نے زین الدین کو نشاندہی کے مطابق تمام غداروں کو سوتے میں پکڑوایا. کئی اور جگہوں پر چھاپے مروائے. 3 حشیشین نے بھی بعض افراد کے نام بتائے تھے, انہیں بھی پکڑا گیا. کسی کے عہدے اور رتبے کا لحاظ نہ کیا گیا.
فاطمہ کو سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق زین الدین کے حوالے کر دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ کسی موضوع جگہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اب سلطان ایوبی تقی الدین کا انتظار کرنے لگا۔ اسے 3 دن انتظار کرنا پڑا۔ تقی الدین کم و بیش 200 سواروں کے ساتھ آ گیا۔ سلطان ایوبی نے اسے مصر کے حالات اور واقعات اور آئندہ لائحہ عمل بتا کر قائم مقام امیر مصر مقرر کر دیا اور یہ اجازت بھی دے دی کہ وہ سوڈان پر نظر رکھے اور جب ضرورت سمجھے حملہ کر دے۔ یہ ہدایت اور احکام دے کر سلطان ایوبی شوبک کو روانہ ہونے لگا تو علی بن سفیان جو اس کے ساتھ آیا تھا بولا، کرک کے سلیبیوں نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے، اگر کچھ دیر اور انتظار کرے تو تحفہ دیکھتے جائیں۔ علی بن سفیان سلطان ایوبی کو حیرت میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس نے سلطان ایوبی کو باہر چلنے کو کہا۔ سلطان ایوبی گھوڑے پر سوار ہو کر علی بن سفیان کے ساتھ چلا گیا۔ تھوڑی ہی دور میدان میں 500 گھوڑے کھڑے تھے، ہر گھوڑے پر زین تھی۔ ان گھوڑوں سے جرا پرے 7-8 سلیبی رسیوں سے بندھے ہوئے کھڑے تھے اور اپنی فوج کا ایک سرحدی دستہ بھی مستعد کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے پوچھا کہ یہ گھوڑے کہاں سے آئے ہیں؟ علی بن سفیان نے ایک آدمی کو بلا کر سلطان کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا، یہ میرا جاسوس ہے، یہ 3 سال سے سلیبی کے لیے جاسوسی کر رہا ہے۔ یہ سلیبیوں اور سوڈانیوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے، وہ اسے اپنا جاسوس سمجھتے ہیں، لیکن یہ میرا جاسوس ہے۔ یہ کرک گیا تھا اور سلیبی بادشاہوں کو سوڈانیوں کا پیغام دیا تھا کہ انہیں 500 گھوڑوں اور زینوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے گھوڑے دے کر اپنے 2 فوجی افسر، یہ جتنے بھی فوجی افسر ہیں انہیں بھی بھیج دیے۔ یہ اس سوڈانی فوج کی قیادت کرنے جا رہے تھے جسے مصر پر حملے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ میرا شیرہ نہیں شمال کی طرف سے ہما پھرا کر ایک فندے میں لے آیا اور اپنے اس سرحدی دستے کو بلا لایا، اپنی شناخت بتائی اور یہ دستہ 500 گھوڑوں اور ان سلیبی فوجی افسروں کو قاہرہ ہاک لایا۔ سلیبی افسروں کو معلومات حاصل کرنے کے لیے علی بن سفیان نے اپنے نائب حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا اور خود سلطان کے ساتھ شوبک کو روانہ ہو گیا۔ سازش اور غداری کے مجرموں کا خون قاہرہ کی ریت نے ابھی اپنے اندر جذب نہیں کیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی تقی الدین اس کے بلاوے پر 200 منتخب سواروں کے ساتھ قاہرہ پہنچ گیا۔ سازش کے مجرموں کی گردنیں کاٹی جا چکی تھی اور یوں نظر آتا تھا جیسے قاہرہ کی ریت ان مرے ہوئے مسلمانوں کا خون اپنے اندر جذب کرنے سے گریز کر رہی ہے، جو سلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطنت اسلامیہ کے پرچم کو سرنگو کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ سلطان ایوبی نے ان سب کی لاشیں دیکھی، ان کے کٹے ہوئے سر ان کے بے جان جسموں کے سینوں پر رکھ دیے گئے تھے۔ صرف ایک لاش تھی جو سب سے بڑے غدار کی تھی اور جس پر سلطان ایوبی کو کلی طور پر اعتماد تھا۔ اس لاش کا سر اس کے ساتھ ہی تھا، ایک تیر اس کی شہرگ میں داخل ہو کر دوسری طرف نکلا ہوا تھا۔ یہ قاہرہ کا نائب ناظم مصلح الدین تھا۔ فوج کے سامنے جب اس کا جرم سنایا جا رہا تھا تو ایک جوشیلے اور محب اسلام سپاہی نے کمان میں تیر ڈال کر مصلح الدین کی شہرگ سے پار کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے سپاہی کی اس غیر قانونی حرکت کو، جو فوجی ڈسپلین کے خلاف تھی، صرف اس لیے نظر انداز کر کے معاف کر دیا تھا کہ کوئی بھی صاحب ایمان اسلام کے خلاف غداری برداشت نہیں کر سکتا۔ سلطان ایوبی نے ہی اپنی فوج میں ایمان کی یہ قوت پیدا کی تھی۔ ان لاشوں کو دیکھ کر سلطان ایوبی کے چہرے پر ایسی خوشی کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی کہ اس کی صفوں اور نظام حکومت میں سے اتنے زیادہ غدار اور سازشی پکڑے گئے اور انہیں سزائے موت دے دی گئی ہے۔ اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھیں گہری سرخ تھی، جیسے وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غصہ تو تھا ہی، جس کا اظہار اس نے ان الفاظ میں کیا، ان میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، ان کی لاشیں، داروں کی لاشیں ان کے رشتہ داروں کو نہیں دی جائے گی
تاکہ انہیں کفن نہ پہنائے جائے، رات کے اندھیرے میں انہیں ایک ہی گہرے گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دو اور زمین ہموار کر دو، اس دنیا میں ان کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ امیر محترم سلطان ایوبی کے ایک رفیق اور معتمد خاص قاضی بہاؤالدین شداد نے سلطان ایوبی سے کہا، کوتوال اور شاہدوں کے بیان اور قاضی کا فیصلہ تحریر میں لا کر دستاویز میں محفوظ کر لینا ضروری ہے، تاکہ اعتراض نہ رہے کہ یہ فیصلہ صرف ایک فرد کا تھا۔ آپ کا فیصلہ برحق ہے، انصاف کر دیا گیا ہے، مگر قانون کا تقاضا کچھ اور ہے۔ کیا قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ دین الہی کی جڑیں کفار کے ساتھ مل کر کاٹنے والے کو یہ حق دیا جائے کہ وہ قانون کے سامنے کھڑا ہو کر دینداروں اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پاسمانوں کو جھوٹا ثابت کرے؟ سلطان ایوبی نے ایسے تحمل سے کہا جس میں ایک دیندار مسلمان کا عتاب صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے ان تمام حاکموں کو جو وہاں موجود تھے مخاطب ہو کر کہا، اگر میں نے بے انصافی کی ہے تو مجھے اتنے زیادہ انسانوں کے قتل کا جرم میں سزائے موت دے دو اور میری لاش شہر سے دور پھینک دو، جہاں صحرائی لومڑیاں اور گدھ میرے کوئی ہڈی بھی اس زمین پر نہ رہنے دے۔ لیکن میرے رفیقوں، مجھے سزا دینے سے پہلے قرآن پاک الف لام میم سے والناس تک پڑھ لینا۔ اگر قرآن مجھے سزا دیتا ہے تو میری گردن حاضر ہے۔ بے انصافی نہیں ہوئی سالار اعظم، کسی اور نے کہا۔ قاضی شداد کا مقصد یہ ہے کہ قانون کی بے حرمتی نہ ہو۔ میں سمجھ گیا ہوں، سلطان ایوبی نے کہا۔ ان کا مقصد آئینے کی طرح صاف ہے۔ میں آپ سب کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حاکم وقت ذاتی طور پر جانتا ہے کہ جسے غداری کے جرم میں اس کے سامنے لایا گیا ہے وہ غداری کا مجرم ہے، تو حاکم وقت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ شہادتوں اور قانون کے دیگر جھمیلوں میں پڑے بغیر غدار کو وہی سزا دے جس کا وہ حقدار ہے۔ اگر وہ سزا دینے سے غریز کرتا، ڈرتا یا ہچکچاتا ہے تو وہ حاکم وقت خود بھی غدار ہے، یا کم از کم نااہل اور بے ایمان ضرور ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ قاضی کے سامنے جا کر مجرم اسے بھی مجرم کہہ دیں گے۔ میرا سینہ صاف ہے، مجھے غداروں کی صف میں کھڑا کر دو، خدا کا ہاتھ مجھے ان سے الگ کر دے گا۔ اگر تمہارے سینے میں رب کعبہ کے نور سے منور ہے تو مجرموں کا سامنا کرنے سے مت ڈرو، تاہم میرے دوست بہاؤالدین نے جو مشورہ دیا ہے اس پر عمل کرو یا